ٹھیک ہے. اچھا وہ ہسبینڈ وائف جن کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہوا ہے, جن کا بالکل ایک کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے, ایک کمیونیکیشن ببل آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ بالکل آپس میں بات نہیں کر رہے, میں ان کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکثر جو کمیونیکیشن ببل ہے وہ اس یا تو شیطان کی وسوسے سے آتا ہے یا آپ کے ریلیشن شپ کی ویکنس سے آتا ہے, ٹھیک ہے, یا تیسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کی بھی آ جاتا ہے. کوئی ایسی بات تھی جو کہ سینسٹیو نہیں تھی اور آپ نے اس کو سینسٹیو بنا کے اپنے پہ سوار کر لیا کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کر دیا, یا پھر سینسٹیو بات تھی اور اگلے نے اس کا خیال نہیں رکھا. اور سب سے بڑی غلطی ہسبینڈ یہاں پہ کرتے ہیں کہ اچھا 3 دن سے آپ ناراض ہیں, مجھے تو پتہ نہیں چلا. اچھا میں 3 دن سے ناراض ہوں, آپ سے بات نہیں کری, آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو یہ جو ببل کو کیسے وہ کریں اس میں آپ بھی بتائیں. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, عورت وائفس کی سائیکی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک پورا ایک دیکھیں آپ اس طرح سے سمجھیں, آپ کوشش کر سکتے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کر سکتے ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, آپ کوشش کریں. اور کوشش میں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے, ایگزیکٹلی وہ آپ کوشش صحیح طرح نہیں کر رہے, جب تک آپ اکیلے میں وائف کے ساتھ بات بیٹھ کے انیشیٹ نہیں کرے بات کو اور اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی غلطی کہ جو لوگوں کو انوالو کر لیتا ہے سب سے پہلے بیچ میں. میری ریکویسٹ ہے, یہ میرا اپنے ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ بالکل انوالو نہ کریں پہلے 3-4 مہینے جب کمیونیکیشن ببل ڈیولپ ہوا ہوا ہے. تو بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم تک رہنی چاہیے, بالکل ایسے ہونا چاہیے. خود ریزالو کریں, خود بات کریں اور ملٹیپل ٹرائز کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گرڑا کے اللہ مجھے ہمارا ٹھیک کر دے, ریلیشن گیپ آیا ہوا ہے, اور بات کریں گے دیکھیں ہم آپس میں بات نہیں کر پا رہے اس کی وجہ کیا ہے, اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کریں, اچھی باتیں کریں. جب بھی کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا شیطان آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ہم میرے وائف میں ہمیشہ یہ رہا ہے الحمدللہ کہ اگر کوئی بات اوپر ہوتی ہے تو وی ٹاک, اور میری وائف اس میں پہل کرتی ہے. یہ سچی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں, ماشاءاللہ شی از ویری امیزنگ. کچھ تو 11-13 سال ہو جاتے ہیں کپلز, ان کا آپس میں بات نہیں کی ہوتی انہوں نے, اور وہ بیٹا باپ کو والد صاحب کو یہ کہہ دو, والد صاحب کو وہ کہہ دو, اور سبحان اللہ اتنا لمبا پرولونگ نہیں ہونا چاہیے. ون شوڈ انیشیٹ, جیسے آپ بات کرتے ہیں ٹو ٹاک. بات آپ اچھا یہ صرف یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ ویسے بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی بات بری لگی ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا ہے, تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آ کے پوچھوں تو ہاں بھائی آپ کو میری بات بری لگی ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اب میں آئی بلانگ ٹو کمیونیکیشن نا, ٹیلی کام انڈسٹری نا, تو مجھے معلوم ہے یہ ایسنس کتنا. اچھا میں نے خود دیکھا ہے کہ ہسبینڈز اور وائف واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کون سی لڑائی ہے, یہ کون سی لڑائی ہے یار, سامنے تو میدان میں اور سامنے واٹس ایپ پہ لڑے, جہادی بنے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے, بالکل چپ بیٹھے ہوئے, آپ بات ہی نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی بات کرو نا, نہیں وہ بات نہیں ہو رہی, واٹس ایپ پہ نا لمیٹڈ ایکسپریشنز نہیں ہے نا آپ کے, آپ ہو سکتا ہے ہنستے کچھ بات کر رہے ہو, جوک کر رہے ہو, اگلے کو برا لگ جائے. سو اسٹارٹ کریں کسی رومانٹک جملے سے, ہنسی مذاق سے, ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں ڈونٹ بی اے فارمل, جسٹ بی واٹ یو بی نا. آپ نارمل رکھیں. میں کہہ رہا ہوں سوارے نہیں, اس چیز کو سوارے نہیں. اگر آپ کے دیکھیں, اگر آپ کا وائف سے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا نا, ایک تو عوام کی طریقے سے آپ سے پوچھا جائے گا, اگر آپ نے اس کو پوری ریسورسز نہیں دی تو کل کو وائف کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پیسہ دیا, گاڑی دی, زیور دیا, ہر قسم کا سکون آسائشیں دیں, لیکن مجھے دین نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ پیکج ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کرنا پڑے گا اس کو. میں بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فالٹ گھر میں بھی ہو رہا ہے نا, ایکسیپشنز آر دیئر, گھر میں فالٹ ہے, دیٹ از دا پرابلم ود دا مین آف دا ہاؤس. مین آف دا ہاؤس از ناٹ اے اسمال ٹرم. بی اے مین. میں تو کہتا ہوں لڑکوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار کیا پرابلم, ایک امی ہے, اچھا وہ مرد ہی کیا جو کہ فوراً سے لوگوں کو انوالو کر لے اپنے مسائل میں, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا, اور وہ لوگ, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ججنگ اینی ون, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا خیریت ہے, مجھے بتاؤ مسئلے, یا یہ ہے وہ ہے, فوراً سے ان میں عقل کی کمی ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان میں عقل کی کمی ہے, جو بار بار آپ سے انٹریگ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا چل رہا ہے. وہ آپ کے معاملے میں, آپ کے ریلیشن میں اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. ان کو پلیز ہاتھ جوڑو, انوالو نہ کریں, خود سے کریں. ہاں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا سال ہو گیا بات نہیں کرے, 3 مہینے ہو گئے, آفٹر ملٹیپل ٹرائز آپ بات نہیں کر رہے, تو پھر آپ انوالو کریں کسی ایسے رسپانسبل میچور بندے کو. میں ایک ایسے کپل کو جانتا ہوں جن کا پھڈا 8 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لوگ ٹو میں لگے رہے کہ آپ کے گھر میں پھڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن وہ ماشاءاللہ وہ جو گھر کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا, اس طرح سے تھا کہ وہ جو تھی مدر ان لا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہو کو ہم برا کہیں گے, تم کون ہوتے کہنے والے. اگر کوئی کچھ کہہ دیتا نا ان کی بہو کو, حالانکہ ان کو پتا تھا پھڈے کی شادی ہے وہ, تو کہتے تھے کہ وہ ہم کہیں گے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, یا وہ بہو سے پوچھتے, وہ بہو کہتی گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم
چولہا پھاڑ کے اپنی بہو کو مار دیں, بٹ دس از واٹ وی ڈو, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. اصل میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے وہ لباس کا ذکر کیا ہے نا, تو وہ اگین وہ ایگزامپل آتی ہے کہ وہ پھر بات باہر نہیں جانی چاہیے. مطلب وہ وائف بہت اچھی ہوتی ہے کہ گھر میں میں کہتا ہوں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنے مدر کے ساتھ شیئر نہیں کری. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہیومن نیچر ہے, یو وانٹ ٹو شیئر ود somebody, you know, you want to share somebody. شیئر نہیں کریے, دس از یور اچیومنٹ, کیونکہ پھر وہ آپ سے شیئر کریں گے, Exactly. وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. Exactly. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک وہ بھی ہے ساتھ میں کوشچن بھی ہے کہ اگر معاملہ بہت بڑھ گیا, مطلب اگر وائلنس پہ پہنچ گیا, ابیوسو ہے, تو پھر obviously کسی موڈریٹر کو ضرور انوالو کرنا. وہ تو ایک ایکسیپشن ہے نا. اچھا, اور مائیں بھی نا آج کل, بیٹا بتاؤ کیا ہوا. ہاں ایگزیکٹلی, ماؤں کو بھی اتنا میچور ہونا چاہیے جو مائیں سن رہی ہیں, بتائیں کہ بیٹا یہ امانت ہے, کیا تم نے ہسبینڈ سے پوچھا کہ تم اس سے بات شیئر کر رہی ہو, ایگزیکٹلی, کیا تم نے اس سے بات کی ہے, کیونکہ یہ امانت ہے تم سے شیئر کر, ورنہ ڈائریکشن پیچھے سے مل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ماں کو نہیں پتا کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں, بجائے ان کو ریکنسائل کرنے. یہ بھی آج کل بہت ایشو ہے. پہلے کیا ہوتا, شادی ہوتی تو کیا کہتے تھے بیٹیوں کو کہ ڈولی جا رہی ہے, میت آئے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ کرے نا تو مجھے بتانا. میں خود ایک فیملی ممبر کو جانتا ہوں کہ وہ اپنی سال بھر کی بیٹی کو لے کے گھر آ گئی, اور ماں نے دیکھا کہ وہ آئی ہوئی ہے, تو ماں نے شٹ دا ڈور, ٹھیک ہے نا, تم آئندہ اپنے شوہر کے بغیر یہ نہ سمجھنا کہ گھر. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, اور وہ ایڈمٹ کرتی ہے وہ لڑکی, میں جانتا ہوں کہ اگر اس دن امی نے وہ ڈور نہیں بند ہوا ہوتا نا, میرا گھر ٹوٹ چکا ہوتا. اور آج کیا بھائی کہتا ہے کہ نہیں ہم دیکھ, تو اس نے ایسا کیا, بھیجنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کوئی اگر رولا ہو نا, کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا, ہم تمہارے اس پہ ہیں. اچھا, ایکسیپشنز آر ایوری ویئر, ظاہر ہے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہسبینڈ ابیوسو ہے, جس نے جو آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے, جو آپ کو جو بندہ ہی نہیں ہے, مطلب اس کو تو میں ہسبینڈ یا شوہر کہوں گا ہی نہیں, یہ مرد نہیں کہوں گا اسے, جو گالی دے رہا ہے, عورتوں پہ اٹھا رہے ہیں, یہ مردانی ہے تمہاری. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو آپ بالکل نہ کریں. اچھا, جو میں نے بات کی نا کہ جو لباس کی بات ہو رہی تھی کہ یہ تمہارا لباس ہے, تو جس طرح لباس آیا تھا آپ اسی طرح اس کو ایکسیپٹ کرو. یعنی ہم شادی کے پہلے 3-4 دن یا 3-4 ہفتے جس طرح سے وہ ہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں ایسے نہیں کرتی, اوکے ٹھیک ہے, نو پرابلم, ایسے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن 3-4 ہفتے بعد ہم جو ہمارے ذہن میں اس عورت کا پرسپشن ہے, جو امیج ہے, ہم کہتے ہیں آپ اگر کاش اس طرح کی بن جائے نا جس طرح میں آپ کو ذہن میں تصور کرتا ہوں, پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو جو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ جو تہجد میں ہم نے کہا دعا کریں, وہ دعا یہ نہیں کرنی کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے, وہ دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں ود ہر کوالٹیز اینڈ ود ہر فلاز. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم مسلسل وائف کی کہہ رہے ہیں نا کہ وائف یوں کرے, ہمارے میں 50 مسئلے ہیں, وہ بھی تو ایکسیپٹ کر رہی ہے, آپ کو کیا پتا. اصل بات یہ کہ ہم خود نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہسبینڈز وہ بھی تو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اپنے آپ کو کہیں کہ I deserved it, میں اسی قابل تھا, یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, میں اسے ورسٹ عمر کے اللہ نے مجھے اچھا دے دیا ہے. آج 15 سال ہو گئے, تو ٹوتھ پیسٹ کا جو ڈھکن ہے آج بھی میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں, تو میری وائف جا کے بند کرتی ہے, لوشن کا وہ بھی آج بند کرتی ہے, تو وہ بھی تو میری ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو میں نے اگر 4 باتیں ان کی اگر کوئی اس طرح سے ہے, میں نے ایکسیپٹ کر لی. دیکھیں اچھا, پیرنٹنگ پہ آتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا بہت لمبا ٹاپک ہے, اسی سے لنکڈ ہے نا, لنکڈ ہے. اب بالکل, اب ہم اس پہ جمپ ان کرتے ہیں. جو ریلیشن میں نے آپ سے کہا نا, جو اچھے پیرنٹس کون ہوتے ہیں, اچھے پیرنٹس کون ہوتے ہیں, جو اگر اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ خود چینج نہیں ہونا چاہتے. میں سیٹ بیلٹ, میرا مصطفیٰ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے گا جب تک میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. میں راستے میں سلام کرتا ہوا نہیں جاؤں گا, وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا. میں گھر آ کے سلام نہیں کروں گا, وہ سلام نہیں کرے گا. میں نماز نہیں پڑھوں گا, وہ نماز. آج کل پیرنٹس جو ہے لیکچر سے اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکچرنگ سے نہیں ہوتا. دیکھیں مصطفیٰ کی بات کروں آپ کو, تو میں ذکر, مصطفیٰ نے جب سب سے پہلے سورہ فاتحہ یاد کی, نہ وہ میں نے سکھائی, نہ وہ میری مدر نے سکھائی, نہ میری وائف نے سکھائی, وہ اس نے مسجد میں جا کے سیکھی, سن کے. اور میں نے کبھی مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ چلو نماز کے لیے. میں گھر میں آواز لگاتا ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. خود ہی اس کو ہوا کہ دن میں چلتا ہوں, 2 دن چلتا, پھر کبھی میں اس کو گود میں لے کے جاتا تھا یا واپس لے آتا تھا اس کو, اس طریقے سے. اچھے پیرنٹس نا, دیکھیں ہم لوگ نا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو اچھا انجینئر یا ڈاکٹر بنا دوں گا, جو عام لوگ سمجھتے ہیں, تو میں نے بڑی کمال کی پیرنٹنگ کر دی. حالانکہ اچھا انجینئر ڈاکٹر بنانے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی, اچھا انسان بنانے سے اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے. اینڈ the kids don't need qualified parents, kids don't need degree holder parents, kids need happy parents, those who can look happy, who can smile at them. مطلب عام طور پہ انسانیت کی جو لوگوں کی جو نیڈ ہے نا, زیادہ تر وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا دے, بلکہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ لے. Exactly. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو گھنٹے کا بھاشن اور لیکچر دے دیں گے تو یہ امام بخاری یا یہ بن جائے گا, لیکن زیادہ اس کی نیڈ یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, اصل میں سمجھتا ہوں کہ نا
it all boils down to how you look. ایک ہے سائنس آف ٹونالوجی. صحیح. بچہ سب سے پہلے جو لینگویج سیکھتا ہے نا وہ ایکسپریشنز کی لینگویج سیکھتا ہے. نہ وہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے, اگلے کی اسے بات سمجھ نہیں آ رہی, اب اسے کہیں نا کہ الو کا نانا, ٹھیک ہے, اور آپ اسمائل کر رہے ہو تو وہ ہنسے گا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کیونکہ وہ ایکسپریشنز دیکھ رہا ہے, تو وہ شروع میں نا آپ لوگوں کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا ہوتا ہے, اینڈ دس از دا فرسٹ لینگویج ہی اسپیکس, اور وہ ساری زندگی اس کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے.